ایک روز میں نے تربیت دینے والے ماہرین سے پوچھا کہ اسرائیل سے میرے صحیح سلامت واپس آ جانے کا کتنے فیصد امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی مہمات میں عموماً 50% کامیابی اور 50% ناکامی کا تناسب رکھا جاتا ہے، لیکن تمہارے کیس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ تمہارے اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں وغیرہ میں تمہاری تصویریں شائع ہوتی رہی ہیں، اس لیے دوسروں کی نسبت تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر میری ہمت کا غبارہ اندر سے پچک گیا۔ موت کے خوف سے میرے دل اور دماغ کی گگھی بند گئی۔ 2-3 روز میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں دم سادھے یوں بے حس و حرکت پڑا رہا، جیسے چڑیا کا بے بالوں پر بچہ گھونسلے سے گر کر زمین پر چونچ کھولے سسک رہا ہو، اور فلسطینی مہاجر بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بھی خوف و ہراس کے ملبے میں دب کر رہ گیا۔ پورے 3 روز میں طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتا رہا، جنہیں آڑ بنا کر میں کسی طرح اس مہم سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، لیکن چوتھے روز ایک اتفاقیہ حادثے نے میرے خوف زدہ اور پراگندہ ذہن کی سوچ کا دھارا بدل دیا۔ میں اپنے ہوٹل سے نکل کر سڑک عبور کرنے کے لیے ایک قریبی ٹریفک لائٹ پر کھڑا تھا۔ جب ہمارے سامنے والی بتی سبز ہوئی تو بہت سے دوسرے راہگیروں کے ساتھ میں نے بھی ایک زیبرا کراسنگ پر سڑک کو پار کرنا شروع کیا۔ عین اسی وقت سرخ بتیوں کی جانب سے ایک مرسیڈیز کار اچانک نمودار ہوئی اور نہایت تیز رفتاری سے 4 راہگیروں کو کچلتی ہوئی کچھ دور آگے جا کر رک گئی۔ کار ایک خاتون چلا رہی تھی جو کسی خطرناک نشے میں مدہوش تھی۔ 2 راہگیر تو موقع پر ہی ہمارے سامنے ہلاک ہو گئے، باقی 2 شدید زخمی ہو کر سڑک پر اوندھے پڑے تھے۔ میں نے حساب لگایا کہ اگر میں 2 یا 3 فٹ آگے ہوتا تو یقیناً میرا شمار بھی مرنے والوں میں یا زخمی ہونے والوں میں ہوتا۔ اس المناک جائے وقوع پر 2 لاشوں اور 2 قریب المرگ ڈھانچوں کے درمیان کھڑے کھڑے میرے من تک گزیدہ دماغ کو زندگی میں پہلی بار اس بات کا یقین آ گیا کہ اگر موت مقدر میں ہے تو اسرائیل جانے یا نہ جانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہاں پیرس میں اپنے ہوٹل سے چند قدم کے فاصلے پر سبز ٹریفک لائٹ کی حفاظت میں زیبرا کراسنگ پر چلتے ہوئے بھی موت کا فرشتہ میرا گلا دبوچنے کے لیے آنن فانن غیب سے نازل ہو سکتا ہے۔